اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج کا جو عمل ہے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اگر آپ یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے اور جادو کس نے کیا ہے، تو اللہ والو کسی بابے کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی استخارہ کرنے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ والو آپ خود عمل کریں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، رات سونے سے پہلے وضو کریں۔ جہاں پہ آپ سوتے ہیں وہ بیڈ شیٹ نہیں ڈالیں، اگر نہیں ہے تو دھلی ہوئی بچھا لیں، لیکن بیڈ شیٹ کو آپ صاف ستھرا کریں۔ بیڈ شیٹ ناپاک نہیں ہونی چاہیے، بہت پرانی نہ ہو، بیڈ شیٹ نہیں بچھا لیں، اور ساتھ ہی تکیے کا کور بھی بدل لیں۔ تکیے کا کور بھی آپ نے لازمی چینج کرنا ہے، اس کا بھی پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ تھوڑی سی آپ نے خوشبو لگانی ہے اپنے بیڈ کے اوپر، اپنے اوپر، بس اتنا ہی کام ہے۔ عورت ہے، مرد ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، سب اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وضو کرنا ہے، بیڈ شیٹ صاف کرنی ہے، وضو کر کے بیڈ پہ آ جانا ہے۔ اگر تو آپ کو سورۃ الانفطار 30ویں سپارے کی سورت ہے، سورۃ الانفطار، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، یہ والی سورت اگر آپ کو زبانی آتی ہے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اگر آپ کو زبانی نہیں آتی تو آپ قرآن پاک لے کر آ جائیں، بیڈ پر بیٹھ جائیں۔ اگر قرآن پاک بھی نہیں ہے تو آپ اپنے موبائل پہ سورہ انفطار نکال کے بیڈ پر بیٹھ جائیں۔ 3 بار آپ نے سورۃ الانفطار پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سورت شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، تو جب آپ آیت نمبر 8 پر پہنچیں گے، فی ای سورۃ ما شاء رکبک، غور سے سن لیجئے گا، آیت نمبر 8 پر جب آپ پہنچیں گے، فی ای سورۃ ما شاء رکبک، اس آیت کو آپ نے 8 بار پڑھنا ہے۔ سورہ انفطار کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ سورہ انفطار کی 8 نمبر آیت کو آپ نے 8 بار ہی پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ غور سے سمجھ لیجئے گا، 8 بار آپ نے 3 بار سورت پڑھنی ہے، 8 نمبر آیت کی 8 بار تکرار کرنی ہے، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ عمل کرنے سے پہلے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، اللہ دل میں دعا کریں، یا اللہ میرے گھر کے حالات ہیں ان کی وجہ سے میں پریشان ہوں، صحت کی وجہ سے پریشان ہوں، بیٹی کی وجہ سے پریشان ہوں کہ بیٹی کا کہیں اچھا رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹے کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں، کاروبار نہیں ہے، جہاں کام پہ جاتا ہے ناکامی ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہوں، تو اللہ رب العزت سے فریاد کریں، یا اللہ تو مجھے یہ بتا دے کہ ان پہ بیماری ہے کہ جادو ہوا ہے۔ یہ دعا آپ نے اپنے دل میں سورہ انفطار پڑھنے سے پہلے آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے، اور یہ دعا آپ نے مانگنی ہے۔ بدنی بیماری ہے، جادو ہے، اور اگر یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جادو ہے تو کس نے کیا ہے، تو اس فکرے کا اپنی دعا میں اضافہ کر لیں، یا اللہ مجھے یہ بھی بتا دے کہ میرے بیٹی یا بیٹے کے ساتھ، یا ہمارے گھر پر، یا میرے ساتھ، یا میرے شوہر پر، یا ہمارے کاروبار پر، بچوں کے رشتوں پر کسی بھی قسم کی کوئی بندش لگی ہے، یا کسی نے جادو کیا ہے، وہ جادو کس نے کیا ہے، کہاں پر پڑا ہوا ہے، اور کرنے والا کون ہے، تو اللہ والو اللہ یہ بھی بتا دے گا کہ جادو کس نے کیا ہے اور کہاں پر پڑا ہوا ہے۔
دعا آپ کے دل میں جو بھی ہو آپ نے ساری باتیں اپنے رب سے شیئر کرنی ہیں۔ جب آپ سورہ انفطار شروع کرنے لگیں تو آپ نے اللہ سے فریاد کرنی ہے کہ یا میرے مالک آج مجھے خواب میں سب کچھ دکھا دے کہ میرے ساتھ آخر مسئلہ ہے کیا۔ اللہ والو ساری زندگی بھی پھرتے رہو گے، چلے کاٹتے رہو گے تو یہ سچا انمول موتی آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گا۔ ہمیں آپ لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں غرض ہے تو حضور سے ہے۔ آپ لوگوں کی خدمت اس گھڑی کے انتظار میں کر رہے ہیں کہ میرے منہ سے کوئی ایسا فکرہ نکل جائے، کملی والا مجھ پر راضی ہو جائے، مدینے والا مجھ پر راضی ہو جائے۔ اب مجھے تو نہیں پتا کہ میرے کس فکرے سے کملی والے نے راضی ہونا ہے، ورنہ میں تو وہی فکرہ بولتی رہوں، دن کو بولوں، رات کو بولوں، صبح کو بولوں، شام کو بولوں، ساری زندگی بولتی جاؤں۔ یہ تو اللہ کی عطا ہے کہ بولتے بولتے کوئی عمل ایسا آپ کو بتا جاؤں کہ آپ کے دل سے دعا نکلے، میری زبان سے کوئی بات نکلے، میری زبان سے کوئی عمل نکلے کہ میرے کملی والے کو پسند آ جائے کہ میری امت کو گمراہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ تو امید ہے کہ عمل آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا جو بھی ہے۔ آپ نے سورۃ الانفطار پوری پڑھنی ہے، اول و آخر تین بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے شروع کرنی ہے۔ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ۔ جب آپ سورت پڑھتے پڑھتے آیت نمبر 8 پر پہنچیں گے، فی ای سورۃ ما شاء رکبک، اس آیت کو آپ نے 8 بار دہرانا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے سورت پڑھنی ہے، آیت نمبر 8 کو آپ نے 8 بار دہرانا ہے تینوں مرتبہ میں، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو رات کو آپ نے اس کے بعد کسی سے بات چیت نہیں کرنی، بنا بات کیے آپ نے سو جانا ہے، اور اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ خواب میں سب کچھ دیکھ لیں گے کہ اگر آپ پر جادو ہے تو کہاں دفن ہے، کہاں کس نے کروایا ہے، کیسے کروایا ہے۔ اگر جادو نہیں ہے، بیماری ہے، کوئی مشکل آن پڑی ہے اللہ کی وجہ سے یا آپ کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے آپ کو مشکل میں مبتلا کیا ہے، کسی غلطی کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہوئی ہے، تو انشاءاللہ ہر چیز آپ کو خواب میں نظر آ جائے گی۔ تو آپ اللہ والو 5 وقت کی نماز کی پابندی ہر حال میں کیا کریں، اللہ کے سامنے جھکا کریں، اپنی حاضری دیا کریں، چاہے وہ قبول کرنے والی ذات ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام مشکلات کا حل میرے رب کے پاس ہے۔